Maulana Mufti Tariq Fatih Sahab to come on stage and talk about his inspiration, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and how it has made a difference to his life. Thank you so much. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ ومحبیہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، محترم سامعین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہر کوشش کے لیے آیا ہے، اور پھر یہ کوئی چھپی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، صدر العلا ہے، نور الہدا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ معطرہ ہے، مطہر ہے، اور پھر منور ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت جو کیے ہیں وہ 40 سال میں کیے. حالانکہ دیکھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو جب ان کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت کرو. تو والدہ ماجدہ کی گودی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اللہ کا بندہ بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. یہ کلمات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائشی طور پہ فرما سکتے تھے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی، مورخین مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے سیرت طیبہ کو 40 سال پیش کیا، کہ کفار کو، مشرکین کو یہ بتایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہوں، مجھے دیکھو. جب اعلان نبوت سے پہلے آپ کو سب کافرین مشرکین آپ کو امین صادق کہتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد بدل گئے. لیکن ہم دیکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آج ہمارے درمیان میں یہ بات، مسلمان کے کچھ لوگ ہیں وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف اپنے درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام یہی بتاتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مشرکین کے لیے بھی ہے، کافرین کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے. صرف اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے طلبہ الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئز رکھیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ سیرت، میں تو مانتا ہوں کہ دنیا بھر میں ہر سال، ہر مہینے، ہر دن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منانا چاہیے. جب کوئی انسان کی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو جاتی ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی زندگی میں راحت آ جاتی ہے. عزیز طلبہ، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ چاہتے ہیں بلندی، آپ کو بلندی ملے گی. آپ چاہتے ہیں علم، سمندر چاہیے، آپ کو ملے گا. آپ اگر چاہتے ہیں والدین کی محبت چاہتے ہیں، آپ کو ملے گی. آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو ہے نا، آپ اگر نبوت کا جو حصہ ہے جس کو ولی کہا جاتا ہے، اگر آپ درجہ چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا. لیکن یہ تمام چیزیں اسی وقت ملے گی جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامیں گے. آج دیکھیں ہمارے درمیان میں سیرت کی کئی کمیاں آتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے درمیان میں ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں مسلمان مار کھا رہے ہیں. اسلام روز اول سے بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا، لیکن جو کوئی سیرت کو چھوڑا تو وہ ہمیشہ تکلیف میں پایا. آپ دیکھیں مسلمانوں میں، آپ دیکھیں شوہر بیوی میں جھگڑا، اور پھر آپ دیکھیں بچوں میں دیکھیں کہ بچے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر اساتذہ کا ادب نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین، اساتذہ، بچے سب اپنے سے دور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے نظروں میں آ رہے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو اور ہمارے ذریعے سے پیغام پہنچے مشرکین کافرین تک، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں. میں ایک واقعہ مختصر سا آپ کے درمیان میں گوشہ گزار کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسلام میں مساوات کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. مساوات کسے کہتے ہیں؟ یعنی
آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنا. آپ دیکھیں اس کی ایک اور ایک مثال دیتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ تکبیر کریمہ جب ہم باندھتے ہیں, اللہ اکبر جب ہم باندھتے ہیں, تو جب 200 کروڑ کا اگر آدمی ہو تو وہ بھی جو ہے نا ایک رکشہ چلانے والا ہے, آٹو چلانے والے کے بازو ٹھہر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام یہی بتاتا ہے کہ مسلمان ہر وہ ایک میان عربی اختیار کرنا, سب برابر رہیں گے. آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت ایک نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے. اگر کوئی حکومت اگر چلانا چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیاسی طور پہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنا چاہیے, تو پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور پھر سیاسی طور پر سب چلے گا. آپ دیکھیں کہ جس وقت بیت المقدس کو فتح کیا گیا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چابیاں لینے کے لیے وہاں پر گئے, بیت المقدس کی طرف گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو اونٹ پر جا رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ. تو آپ نے یہ درس دیا مساوات کا. جس وقت آپ جا رہے تھے اس وقت باری در باری ایک دوسرے اونٹ پر بیٹھتے تھے. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھتے تو غلام نیچے نکیل پکڑ کر چلتے, اور پھر جب غلام اگر اونٹ پر بیٹھتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ کا نکیل پکڑ کر چلتے. اس وقت بیت المقدس میں پہنچا جا رہا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی باری نہیں تھی بلکہ غلام کی باری تھی داخل ہونے کے لیے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے غلام کو کہا کہ نہیں, تمہیں جو ہے بیٹھ کر داخل ہونا چاہیے. غلام کہنے لگا کہ حضرت یہ بیت المقدس آپ نے فتح کیا ہے, مشرکین کافرین ہے, یہ چابیاں آپ کو اپنے دست اقدس میں لینا ہے, آپ کو اونٹ پر بیٹھ کر داخل ہونا چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا یہ حکم ہے کہ تم اونٹ پر بیٹھو اور میں نکیل پکڑ کر جو ہے نا بیت المقدس میں داخل ہوں گا. یہ مساوات ہے. حالانکہ دیکھا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر داخل ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے درس دیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ منور ہے, مطہر ہے. آپ دیکھیں تمام دنیا میں جتنے مشکلات آ رہے ہیں سب چیزیں ختم ہونی چاہیے اور سب ختم ہو جائیں گی, صرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنا لیں. اور ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ یہاں پر والدین ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے, کیونکہ میں آسٹریلیا کا بھی میرا دورہ رہا تو اس میں بھی میں اپنی یہ بات رکھا کہ جو ہے نا یہ والدین جو ہوتے ہیں نا, والدین ایک جھلکی ہوتی ہے بچوں کے لیے, ایک سیرت کا ایک نمونہ ہے والدین. آپ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کوڑا کاغذ ہوتے ہیں, آئینہ ہوتا ہے, ان کے ذہن میں آپ جو لکھ دیں زندگی بھر وہی ذہن میں رہتا ہے. والدین بچوں کے ساتھ جس طرح رہیں گے بچوں کے ذہن میں وہی بات بیٹھے گی. والدین اگر سنتوں پہ عمل کریں گے تو بچوں پہ بھی وہی اثر پڑے گا. والدین اگر گھر میں نماز پڑھیں گے تو بچوں پہ بھی وہی اثر ہوگا. والدین اگر آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں لڑیں گے, جھگڑیں گے, جھوٹ کریں گے, چغلی کریں گے, اور پھر جو ہے جو آپس میں پڑوسی ہیں ان کا حق اگر آپ جو ہے نہیں کریں گے تو بچوں کی بھی فطرت میں وہی آئے گی. سیرت تو پڑھنا ہے. آپ دیکھیں اسلام یہی بتاتا ہے کہ اسلام کی بنیادی دو چیزیں ہیں, ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوڑ دی جائے گی تو عمارت منہدم ہو جائے گی. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اسلام کو تھامے رہیں, سیرت پڑھ کر اس پر عمل کریں. کتاب اللہ یہ تھیوری ہے اور پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. ہم یہاں پر پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس کا باہر نکل کر اس کا عمل اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارا یہاں پر جمع ہونا, بیان کرنا, سب یہ سننا سنانا سب بیکار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بولنے سے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا یہ جو اہتمام کیے ہیں ان کی زندگی میں برکت نازل فرما, اور اس میں جو حصہ لیے ہیں ٹیچر سے سر ہے اور جو بھی اس میں معالی جو تعاون کیے ہیں اور جو بھی اس میں شریک ہوئے ہیں, میرے مولا ان کی سعی کو قبول و مقبول فرما اور ان سب کی زندگی میں برکت نازل فرما, اور اس محفل کو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور میں سعید بھائی کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے جو مجھے یاد فرمایا, جزاک اللہ.